بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلھا اما بعد یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ عزیزان محترم، آج میں آپ لوگوں کو ایک بہت خوبصورت اور سبق آموز حقائق سنانا چاہتا ہوں۔ قوم بنی اسرائیل میں ایک زاہد تھا، عبادت گزار تھا، جو جنگل میں مقیم تھا اور ہر وقت عبادت الہی میں مصروف رہتا تھا۔ نہ ہی اسے دنیا کے حالات و واقعات سے کوئی غرض تھی، نہ روپے پیسے سے کوئی غرض تھی، نہ ہی دنیاوی کاموں کی طرف اس کا ذہن راغب ہوتا تھا۔ ہر وقت ذکر الہی میں وہ مصروف رہتا تھا، اور اس معیار پر جب اس کی عبادت پہنچی، جب وہ اس قدر کامل عبادت کرنے لگا تو شیطان کو اس کی فکر لاحق ہوئی۔ تو شیطان نے سوچا کہ میں اسے کس طرح گمراہ کروں، اسے کیسے بھٹکاؤں، اس کو کیسے اس کے راستے سے ہٹاؤں۔ تو شیطان نے اپنی کابینہ کو بلوایا، اس نے اپنے چیلوں کو بلوایا اور سب سے مشورہ طلب کیا۔ کہنے لگا، ایک شخص ہے جو اتنی عبادت کرتا ہے، تو مجھے مشورہ دو کہ تم میں کون ایسا ہے جو اس کو گمراہ کرے، کون سا ایسا طریقہ ہے جس سے ہم اس کو اس کے راستے سے ہٹا دیں۔ تو شیطان کے چیلوں میں سے ایک چیلے نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اس کے دل میں عورت کی محبت ڈال دیتے ہیں، اس کو عورت کے ذریعے سے گمراہ کرتے ہیں۔ تو شیطان نے کہا کہ اپنے چیلے سے کہا، نہیں، یہ عورت کے ذریعے سے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ عورت لذت عورت سے ناواقف ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں، تو یہ عورت کے ذریعے سے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ تو دوسرے شیطان نے کہا، اچھا پھر ایسا کرتے ہیں، اس کے دل میں روپے پیسے کی خواہش ڈال دیتے ہیں۔ تو شیطان نے کہا، نہیں، اس کو روپے پیسے کے ذریعے سے بھی تم گمراہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے دل میں طلب دنیا کی کوئی خواہش ہی نہیں۔ تو اب ایک شیطان نے کہا، اچھا پھر میں اسے عابد بن کر عبادت کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہوں۔ تو شیطان نے کہا، یہ بہت اچھا طریقہ ہے، اس طریقے سے تم اس کو گمراہ کر سکتے ہو۔ تو اب وہ شیطان کا چیلا عابد بن کر، نقلی عابد بن کر، جعلی عابد بن کر ایک مسلح بچھا کر اس کے قریب بیٹھ گیا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گیا۔ دکھاوے کی، ریاکاری کی عبادت کرنے لگا، اسے گمراہ کرنے کے لیے۔ جب وہ عبادت کرنے لگا تو ظاہری بات ہے کہ یہ جو زاہد تھا، اس کو اپنی عبادت کو منقطع کرنا پڑتا تھا۔ کبھی اس کو کھانے کی ضرورت، کبھی کوئی حاجت درپیش آ جاتی، کبھی کھانے کی، کبھی پینے کی، کبھی اس کو وضو کے لیے اٹھنا پڑتا، تو وہ عبادت اس کی منقطع ہوتی۔ وہ اپنے کام بھی تھوڑے بہت کرتا، اس کے بعد وہ عبادت الہی میں مشغول ہو جاتا۔ لیکن جو شیطان تھا، شیطان کا چیلا تھا، وہ ہر وقت عبادت الہی میں مصروف رہتا۔ کچھ دن تو اس زاہد نے بڑے غور و فکر سے اسے دیکھا، نوٹ کیا، اور دل میں سوچا، اس کی عبادت تو بڑے کمال کی عبادت ہے، اس کے پاس اتنی قدرت، اتنی طاقت کیسے آئی کہ مجھے تو ضرورت پڑتی ہے، میں کبھی کھانے پینے کے لیے اٹھتا ہوں، کبھی وضو کے لیے اٹھتا ہوں، کبھی دوسرے کاموں کے لیے، تو یہ جو شخص ہے یہ تو ہر وقت اس کو اتنی قدرت ہے، اتنی اس کے پاس طاقت ہے کہ یہ نہ تو کسی چیز کو کھانے کے لیے اٹھتا ہے، نہ پینے کے لیے، مسلسل 24 گھنٹے مشین کی طرح عبادت کر رہا ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ میرے پاس بھی یہ مہارت ہوتی، میرے پاس یہ طاقت ہوتی۔ تو یہ سوچ کر زیادہ عبادت کے لالچ میں، اس طمع میں، اس نے ایسا کیا کہ وہ اٹھ کر اس شیطانی چیلے کے پاس گیا جو عابد کے روپ میں مسلح پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اس سے کہا کہ اس کو مخاطب کیا، تو شیطان کا چیلا تھا، اس نے اس کی طرف توجہ نہ کی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اس کی طرف توجہ کی اور کہنے لگا کہ تم میری عبادت میں کیوں خلل ڈال رہے ہو، کیا چاہتے ہو؟ تو پھر اس نے عبادت شروع کر دی۔ یہ تھوڑی دیر انتظار کرتا رہا۔ جب کافی ٹائم کے بعد اس نے دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے کہا کہ میں بھی ادھر عبادت کرتا ہوں، آپ کے پاس ہی میں ذکر الہی میں مشغول رہتا ہوں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی عبادت اس قدر کامل ہے، آپ اتنی عبادت کرتے ہیں کہ آپ کو نہ تو کسی ایک لمحے کے لیے آپ کی عبادت منقطع نہیں ہوتی، آپ ہر وقت عبادت کرتے رہتے ہیں، تو بھلا آپ کو یہ کیسے قدرت حاصل ہوئی؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ جو طاقت قدرت حاصل ہے، مجھے بھی
بتائیے تاکہ میں اس سے مستفید ہو سکوں اور زیادہ سے زیادہ عبادت الہی کر سکوں۔ تو اس شیطان عابد نے کہا کہ یہ ہماری ایک خاص راز ہے، یہ ایک ہمارا راز ہے، ہم اپنا راز تمہیں کیوں بتائیں؟ تو پھر وہ عبادت الہی میں مشغول ہو گیا۔ تو یہ جو عابد تھا اس نے پھر اس سے منت سماجت کی۔ جب اس کی طرف وہ متوجہ ہوا تو اس نے شیطان سے پوچھا کہ اچھا، شیطان کے چیلے سے جو ظاہری طور پر عابد بنا ہوا تھا اس سے پوچھا کہ بتا دو، آپ اگر مجھ پہ بتاؤ گے تو بڑا احسان ہوگا، میں بھی اسی طرح عبادت کروں گا، میری عبادت میں بھی وہ قدرت آ جائے گی کہ مجھے منقطع نہیں کرنی پڑے گی۔ تو پھر شیطان نے اس کو بتایا، وعدہ لیا اس سے کہ اگر تم کسی کو ہمارا یہ راز نہیں بتاؤ گے تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مجھے کس طرح یہ قدرت حاصل ہوئی، اتنی عبادت کیسے میں کر سکتا ہوں۔ تو عزیزان محترم، اس نے بتایا، شیطان نے بتایا، مقصد تو اس کا تھا کہ اس زاہد کو اس کی عبادت سے روکا جائے، اس کو گمراہ کیا جائے اور اس کو ایسا گمراہ کیا جائے جس طرح شیطان راندہ درگاہ ہے، یہ بھی پروردگار کی نظروں سے گر جائے، رستے سے بھٹک جائے۔ تو اب اس نے اس کو بتایا کہ تم شہر میں چلے جاؤ، شہر میں ایک بالاخانہ ہے، وہاں پر ایک فلاں محلہ ہے، اس محلے میں ایک عورت رہتی ہے، تم اس عورت کے پاس جاؤ، اس کو یہ 1 ٹکا دو اور اس کو کہو کہ وہ تمہیں بتائے گی، جو تمہیں وہ کہے تم وہ کام کرنا، پھر اس کے بعد تمہارے پاس بھی ویسی طاقت آ جائے گی۔ اب جب یہ زاہد جو جنگل میں مقیم تھا، عبادت کرتا تھا، یہ شیطان کے بتائے ہوئے طریقے سے چلا، وہاں پہ پہنچا، مقام پر پہنچا جو شیطان نے بتایا تھا۔ جب شہر میں پہنچا، اس محلے میں گیا تو محلے والے بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو ایک بہت بڑا زاہد ہے، آج اس بدنام جگہ پر کیا کر رہا ہے۔ تو انہوں نے اس کا پتہ بتایا۔ جب وہ اس جگہ پہ پہنچا تو وہ عورت کھڑی ہو گئی، احترام میں کھڑی ہو گئی اور کانپنے لگی، کہنے لگی آپ تو بڑے برگزیدہ بندے ہیں، آپ عبادت گزار ہیں، آپ زاہد ہیں، دنیا آپ کی مثالیں دیتی ہے، آپ حضور اس جگہ پر کیوں تشریف لے کر آئے؟ تو زاہد نے اسے کہا کہ مجھے یہ کام آپ سے کرنا ہے، ایسا کام فعل سر انجام دینا ہے جس سے میرے پاس قدرت آ جائے گی۔ اپنا سارا واقعہ بتایا اس کو۔ تو جب یہ اس فاحشہ عورت نے، اس بدکار عورت نے جب یہ ساری بات داستان سنی تو وہ سمجھ گئی کہ اسے شیطان نے گمراہ کیا ہے، جس کو یہ سمجھ نہیں رہا۔ تو اس نے کہا حضور ایسا کرنا گناہ ہے، آپ جتنی عبادت کرتے ہیں اسی پر آپ توکل کریں، اسی پر آپ اعتماد کریں اور آپ یہ کام سر انجام نہ دیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں میں ایسا کروں گا۔ تو اس فاحشہ عورت نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ جنگل میں جائیں، اگر جنگل میں وہ وہاں پر عبادت کر رہا ہوگا تو پھر آپ واپس آ جائیے گا، وہ شیطان نہیں میں غلط ہوں، تو پھر آپ میرے ساتھ جو مرضی فعل کر لیجئے گا، لیکن میں آپ کو کہہ رہی ہوں وہ شیطان ہے، اس نے آپ کو گمراہ کیا ہے۔ آپ جنگل میں جائیں، اگر وہ وہاں سے آپ کو گمراہ کرنے کے بعد غائب ہو گیا ہے تو پھر آپ خدا سے توبہ کریں۔ اب وہ زاہد کو اس بات فاحشہ کی یہ بات بہت اچھی لگی، کہنے لگا اچھا میں جنگل میں جاتا ہوں، جا کر دیکھتا ہوں۔ جب وہ بالاخانے سے اترا، جنگل میں گیا تو اس نے دیکھا اس مقام پر نہ مصلی تھا، نہ وہ عابد تھا جو شیطان کا چیلا تھا، عابد بن کر بیٹھا ہوا تھا، وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ زاہد مصلی پہ بیٹھ گیا، گڑگڑایا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، استغفار کی، معافی طلب کرنے لگا کہ مجھ سے بڑی بھول ہونے لگی تھی، پروردگار مجھے معاف فرما۔ جب عزیزان محترم، جب یہ بالاخانے سے اتر رہا تھا، یہ جنگل کی طرف آ رہا تھا، تو پروردگار نے اسی لمحے حکم دیا کہ ملک الموت کو کہ جا کر اس فاحشہ عورت کی روح کو قبض کر لے۔ اس کو عورت کو موت آ گئی۔ جب اس کو موت آئی تو اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ موسیٰ جا کر میری کنیز کا غسل و کفن کا اہتمام کرو، انتظام کرو اور اس کا جنازہ خود پڑھاؤ۔ تو جب جناب موسیٰ کو یہ خبر ملی تو وہ بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے پروردگار عالم، وہ تو ایک فاحشہ، ایک بدکار عورت ہے، تو وہ آپ کی کنیز کیسے ہوئی؟ میں اس کا جنازہ آپ مجھے پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو پروردگار عالم نے کہا ہے موسیٰ، اے کلیم اللہ، کیونکہ اس نے میرے ایک عابد کو جہنم جانے سے بچا لیا ہے، تو جب اس نے میرے عابد کو، میرے عبادت گزار بندے کو جہنم جانے سے بچا لیا ہے تو میں کریم اللہ ہوں، میں نے اس عورت کو جہنم جانے سے بچا لیا ہے۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔